جو ہے وہ سارے پاکستانی پہنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ کو پتہ چل چکا ہے اور کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس نے اپنے جواز بتایا ہے کہ عملی آئین کی جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے نا جوڈیشری جو ہے نا وہ فارغ ہو گئی ہے۔ عملاً طور پر اس وقت کوئی عدالت کا کام نہیں رہا، اس لیے انہوں نے معذرت کی ہے کہ شاید اب ہماری کام نہیں رہا۔ مجھے اس پہ بہت افسوس ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان دونوں ججز کو کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا اور اپنا کنسرن شو کیا۔ ایک تو تمام جوڈیشری کو اس معزز جج صاحبان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جوڈیشری اگر اتنی کمزور ہوتی ہے اور اتنا کمپرومائز ہوتی ہے اور آپ پھر آئین میں عدلیہ کا جو انصاف کا نظام ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر عدالت میں جو ہے صرف تنخواہیں لینا، مراعات لینا پھر نہیں بنتی۔ جو باضمیر جج ہیں ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس وقت صرف پوری قوم کو ان کی قربانیوں کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ جتنی وکلاء تنظیمیں ہیں، وہ بار ایسوسیشنز ہیں، وہ طلباء ہیں، وہ مزدور تنظیمیں ہیں، وہ تاجر تنظیمیں ہیں، سب کو اپنے اس معزز جج صاحبان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمارے الائنس کی طرف سے کل انشاءاللہ ہم نے اپنے الائنس کا مرکزی اجلاس بلایا ہے، جس میں تقریباً تمام لیڈرشپ اسلام آباد پہنچی ہے۔ کل 2 بجے ہمارا اجلاس ہوگا، ہم اس میں آئندہ کا رائے عمل دیں گے۔ یہ ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں نواز شریف جو اپنے آپ کو ووٹ کو عزت دو کی چیمپئن سمجھتا تھا اور وہ ووٹ کو عزت دو کے لیے پوری انہوں نے کمپین چلائی، لیکن آج جس طرح ووٹ کی بے توقیری اور بے عزتی ہوئی ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ کیا کوئی آئین میں امینڈمنٹ اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ آئین میں امینڈمنٹ کر کے پھر اس کو وہ ریکٹیفائی کرے کہ اچھا اس میں یہ غلطی ہوئی، اس میں یہ غلطی ہوئی، اور پھر جو تارڑ صاحب ہے جو کہ لا منسٹر ہیں، ماشاءاللہ جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ کردار اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ وہ بار ایسوسیشن کی سیاست میں ملوث ہے اور بار ایسوسیشن کو استعمال کر کے ادھر سے اسٹینٹ لے کے وہ اس قسم کی قانون سازی کر رہی ہے جس نے جوڈیشری کو عملاً طور پر مفلوج کر دیا ہے، اور وہ اس کے لیے توجیہات بناتے ہیں، پھر ڈٹائی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اٹھ کو عزت کا جھوٹا بیانیہ کرنے والا نواز شریف کل جو انہیں صورتحال میں آپ تو نہیں آتا، کل ووٹ کے لیے بھی آیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عملاً اس پارلیمنٹ سے عوام کی اعتماد اٹھ چکی ہے۔ ہم نے آج اس کا بائیکاٹ کیا جو قانون سازی ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ جو پیپل پارٹی کا کردار ہے، بھٹو کی جو کاوش تھی، جو بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی 1973 کا آئین، وہ 1973 آئین جو اس کے نواسے نے بلاول بھٹو نے ان کو دفنا دیا، اس کو ختم کر دیا۔ جو پیپل پارٹی کے پاس ایک بینڈیٹ تھا، ایک کریڈٹ تھا، اور لوگوں سے وہ سیاست میں وہ ووٹ لیتی تھی کہ ہم نے 1973 کا آئین بنایا ہے، وہ 1973 کا آئین جو ہے نا بلاول بھٹو نے ختم کر دیا ہے۔ اس وقت میں صرف عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور ہماری الائنس انشاءاللہ عوام کو مایوس نہیں کرے گی۔ ہم اپنی جدوجہد قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے، کیونکہ میں کوئی ابھی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ کل ہمارا الائنس کی میٹنگ ہے، اس میں تمام لیڈرشپ ہوگی، اس میں فیصلے ہوں گے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ دوسری بات، آپ کو پتہ ہے کل ہم نے پشاور میں ایک بہت بڑا قومی جرگہ منعقد کیا، اور وہ قومی جرگہ تاریخی جرگہ ہے۔ یہ اس کی وہ نکات ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ آپ اس کو جو ہے نا یہ سارے پوائنٹس اس میں، یعنی یہ وہ جرگہ ہے کہ جس میں تمام سیاسی پارٹیاں اعلامیہ قرارداد ریزولوشن، یہ اعلامیہ ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، ANP، جمعیت علماء اسلام، مطلب جو پارلیمان میں ہے اور پارلیمان میں نہیں ہے، جو سول سوسائٹی ہے، جو وہاں کے
ट्रेडर्स हैं, वहाँ के मीडिया के लोग हैं, सबको हमने बुलाया था। ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास आज टॉपिक अलग है, लेकिन हमने वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में तमाम सियासी पार्टियों को बिला किसी तासुब की उसके जो है ना जितने भी इख्तिलाफात हैं उसके साथ, इसके बावजूद हमने एक कामयाब जरगा करवाया और उसमें हमने सिफारिशात दी हैं। आपके साथ हम ये शेयर करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो वो सिफारिशात है कि हम समझते हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में आपने कुछ करना है, अब उनके लिहाज से कोई इक़दाम करने हैं या अफ़गानिस्तान के हवाले से भी इसमें हमने अपनी सिफारिशात दिए हैं। और वो सिफारिशात जो है ना इनकी अपनी पार्टी के लोग भी थे उसमें। तमाम एक कौमी जरगा था जिसमें कोई ऐसा नहीं जो कि वहाँ किसी लेवल पे नुमाइंदगी रखता हो इसमें शामिल ना हो, तमाम नुमाइंदगी इसमें थी। साहब ये बताएं एक बात मैं ऐड कर दूं जी। देखें, आपको यहाँ पर एक तजाद नज़र आएगा कि ये जो यहाँ पर जिस तरीके से कौमी असम्बली में जो हुकूमत जिस तरीके से ये तरामीम और आइन में जो तब्दीलियाँ ला रही है, वो रात के अंधेरों में छुपे हुए एक एक दिन में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे सारी हमारे मुल्क का नक्शा बदल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को ओपन करके जो है ना बिल्कुल उनके सामने उनकी बात सुनी गई, उनको जो है मौका दिया गया कि वो अपनी बात करें, ताकि आइंदा जो भी जो अपोजिशन पार्टीज़ को सबको अपोजिशन पार्टीज़ को, बार एसोसिएशंस को, मीडिया के लोगों को, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स को, हमारे कबायली जो मशरान हैं उनको, तो सबकी आवाज़ उन्होंने सुनी और उसके बुनियाद पर जो हमारी ये करारदाद आई। तो तरीका तो ये होता है, जमहूरियत तो इसको कहते हैं। हम पे इल्ज़ाम लगता है जी कि हम जो है जमहूरियत की मुखालफत कर रहे हैं, हम पता नहीं किस किस्म के काम कर रहे हैं, लेकिन असल में तो जमहूरियत ये है जहाँ पर एक नौजवान चीफ मिनिस्टर बैठ के सब बातें सुन रहा है, साथ बैठे हुए हैं आपके दूसरे पार्टीज़ के लोग, आपके गवर्नर, और सामने इतना मजमा बैठा हुआ है जो अपनी बात खुल के कर रहा है। तो उसके बुनियाद पे फिर हम आगे चलने के फैसले करेंगे। जो ये करदाद कैसे साहब ने बताया। साहब ये बताएं कि मुल्क में कुछ तसल्ली थी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिल्ला की वजह से कि कुछ शहरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी इंसानी हकूक़, उन्होंने नोटिस भी लिए हुए। उनकी तारीख गवाह है कि पाकिस्तान में आवाम की बुनियादी हकूक़ को जब भी सलब करने की कोशिश की तो वो नोटिस ले देते। एक तो ये बताएं कि ये खला कैसे पूरा होगा। दूसरी बात यह है कि उसके बाद जब इनके रिज़ाइन हो गए हैं, एक आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया की इससे पहले माजी में एक